اللہ ملنے کے بعد مالدار ہونے کا کیوں سوچا آپ نے بھائی؟ ایک ہی بات کر دیتے اللہ مل جائے، جس کو اللہ مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی. بے شک. تو اس لیے آپ نے پھر اللہ مانگ کے پھر ایک چھوٹی چیز مانگ لی ہے، تو یہ تو آپ نے بہت چھوٹی بات کی. اس لیے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ حج کرنے گئے اور بیت اللہ پہ نگاہ پڑی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ پہلی نظر جب بیت اللہ پہ پڑتی ہے تو قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے. اس وقت اکابر علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان پہلے سے سوچ سمجھ کے ایک دعا یاد کر کے اس وقت دعا مانگے تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو حاجی صاحب جب گئے بیت اللہ پر نگاہ پڑی، انہوں نے کیا مانگا؟ انہوں نے یہ کہا اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں، اے اللہ میں آپ سے آپ ہی کو مانگتا ہوں. اور ظاہر ہے کہ اللہ سے اللہ کو مانگ لیا، جب اللہ مل گیا تو ساری خدائی مل گئی. پھر آپ نے دیکھا حاجی صاحب کا ڈنکا پورے عالم میں بجا، کیسا ان کا فیضان پورے عالم میں پھیلا. علماء دیوبند، علماء بریلوی، بڑے بڑے اکابر علماء ان کے حلقہ بیت کے اندر آئے اور ان کی اصلاح و ارشاد کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا، اور شیخ العرب والعجم بنے. اور ان کی جو آپ کو پتہ ہے کہ تدفین جو ہے پھر جو مکہ کے اندر جنت المالا کے اندر آپ کا جو ہے مزار بنا. تو بس اتنا اونچا مقام ملا کہ انہوں نے اللہ سے اللہ ہی کو مانگ لیا. اس لیے بہت سے اللہ والے تو بہت اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے اللہ کے غیر مانگیں، ہمیں اللہ سے شرم آتی ہے. یعنی کہتے ہیں بادشاہ کے وقت کے پاس جا کے بادشاہ سے اس کا غیر مانگیں کہ بادشاہ السلام مجھے یہ پیسے دے دیجیے، بادشاہ مجھے یہ خزانہ دے دیجیے مجھے. تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں حیا آتی ہے. بادشاہ سے بادشاہی کو مانگیں، بادشاہ سے بادشاہی کو مانگیں. جیسے لکھا نا ہارون رشید بادشاہ جو ایک مرتبہ دربار میں آیا، کہا کہ آج ہم بہت خوش ہیں، اس دربار کے اندر جو چیز پہ کوئی ہاتھ رکھے گا اس کو مل جائے گی. تو کہا اچھا. تو لوگوں نے فٹافٹ کسی نے دسترخوان پہ ہاتھ رکھ دیا، کسی نے فانوس پہ ہاتھ رکھا، کسی نے گلاس پہ، کسی نے پیالے پہ ہاتھ رکھ دیا تو شاہی پیالہ اس کو مل گیا. ایک لونڈی خاموش کھڑی، ایک کالی لونڈی خاموش کھڑی. تو بادشاہ السلام نے کہا کہ تجھے کوئی چیز دربار میں پسند نہیں آئی؟ کہا کہ بادشاہ السلام میں جس پہ ہاتھ رکھوں گی مجھے مل جائے گی. ہاں آج ہم نے اعلان کیا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا اسے ملے گا. اس نے آگے بڑھ کے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیے، مجھے بادشاہ چاہیے. بادشاہ نے کہا دیکھو، یہ امام رومی نے فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، وہ ایک کالی لونڈی، غریب کالی لونڈی نے وہ فیصلہ کیا جو بڑے بڑے شاہی وزیر فیصلہ نہیں کر سکے. فرمایا کہ وہ کالی لونڈی سے سبق سیکھو کہ مانگنا ہے خدا سے تو خدا سے خدا ہی کو مانگو، بادشاہ ہی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ لو. جس کو بادشاہ مل گیا اس کو ساری بادشاہی مل گئی. تو اللہ جب مانگ لیا آپ نے، اللہ کو پا لیا، تو پھر مالدار ہونے کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو ظاہر ہے کہ مالداری آپ کے قدموں میں ہے. اور اللہ کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ جستجو، وہ جستجو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس چیز سے راضی ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے. بس اس حقیقت کو سمجھ لیں، اس حقیقت کو سمجھ لیں. جس سے راضی ہوتا ہے اس کو کر ڈالیں، جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جائیں. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. جب تقوی والے راستے پہ آپ قدم رکھ دیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مل جائیں گے. جب اللہ مل جائیں گے تو اللہ آپ کے کاموں کی اور آپ کی دنیا کی زندگی کا خود کفیل ہو جائے گا. تو اس لیے تو اللہ سے اللہ ہی کو مانگیں، یہ دعا شروع کر دیں، انشاءاللہ اللہ آپ کو مل جائے گا.